نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 140 سورۃ النحل آیت نمبر 96 to 113 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جو عندکم تمہارے پاس ہے ینفدو ختم ہو جائے گا، وما اور جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے باقٍ باقی رہنے والا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبروا صبر کیا، اجرہم ان کا اجر بِأَحْسَنِ بہترین ما كانوا يعملون جو تھے وہ عمل کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ جو بھی ہمارے پاس ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک گنی ہوئی محدود مدت کے لیے ہمارے پاس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو انسان چلا جاتا ہے یا پھر چیز ختم ہو جاتی ہے، یعنی یا تو اس چیز کو استعمال کرنے والا انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا پھر وہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو سوچیں کیا ہے آپ کے پاس؟ بے شک نہ بولیں، صرف غور و فکر کریں کہ کیا ہے میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم ینفدو جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باقٍ اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے پاس جو رحمت کے خزانے ہیں وہ باقی رہیں گے، اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ باقی رہے گا، اللہ نے جو ہمارے لیے آخرت رکھی ہے وہ باقی رہے گی، اور اسی طرح سے جنت بھی باقی رہے گی۔ ہر مشکل، ہر غم، ہر بیماری، ہر تکلیف جانے والی ہے، اس پر صبر کرنے سے اس کا اجر باقی رہنے والا ہے۔ سورۃ النحل مکی سورت ہے، اس لیے مسلمانوں کو خطاب ہے کہ جو تم مشرکین مکہ کی اذیتوں پر صبر کرو گے اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے تکلیفیں برداشت کرو گے تو اللہ صبر و استقامت کا کئی گنا اچھا بدلہ دے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جس نے جتنا صبر کیا اس کو اتنا اجر ملے گا۔ لیکن انسان میں برداشت کم ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں صبر کرنا پڑتا ہے، تھوڑی سی تکلیف میں سیلف پریٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا دنیا میں اچھے دن بھی گزر جائیں گے اور برے دن بھی گزر جائیں گے۔ مصیبتوں اور پریشانیوں پر شکوہ ترک کر دینا صبر ہے، یعنی جو بھی مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں شکوہ نہیں کرتا تو وہ صبر کی حالت میں ہے۔ لیکن یہ بہت ہی بڑی حقیقت ہے کہ صبر کرنا انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں مشقت اور کرواہٹ پائی جاتی ہے۔ صبر کی تلخی کو ختم کرنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اور جب انسان اس لیول پر صبر کر لیتا ہے تو اسے صبر کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صبر ایک نعمت ہے، جو کہ سورۃ النحل میں ہم نعمتوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں، تو صبر کا ذکر یہاں پر کیا بتاتا ہے کہ صبر بھی ایک نعمت ہے جو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ دین میں صبر کا اہم مقام ہے، یعنی صبر کو بڑا ہی اہم مقام حاصل ہے دین میں۔ صبر کی اہمیت اس آیت سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ ہم ضرور جزا دیں گے صبر کرنے والوں کو بہترین جو وہ عمل کرتے تھے۔ آپ دیکھیے تو بِأَحْسَنِ کا لفظ آیا ہے، یعنی بہت ہی بہتر جزا دیں گے، بہترین جزا دیں گے، کئی گنا بڑھا کر جزا دیں گے۔ آج انسان دین سے دوری کی وجہ سے کمزور ایمان رکھتا ہے، اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، اسی طرح سے قیامت کا، جنت دوزخ کا یقین نہیں ہے۔
اس لیے وہ اس دنیا میں ہی اپنی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہے. اسی وجہ سے اس میں بے صبرا پن آ جاتا ہے. اگر ہم صبر کریں گے تو ہمارے زیادہ تر مسئلے تو خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، صبر صرف مشکلات پر نہیں ہوتا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں بھی ہوتا ہے. تو یہ مومن کی بہترین صفت ہے کہ وہ صبر کرتا ہے. یاد رکھیے گا کہ تکلیف کے وقت مومن کا دل غمگین ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا چہرہ مطمئن ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا تو اس وقت دنیا میں آرام اور سکون کی زندگی گزارنے والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی جلد قینچی سے کاٹ دی جاتی تو آج وہ بھی اس اجر و ثواب کو پا سکتے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے صبر کا کیسا اجر ملے گا کل قیامت کے دن. صبر کہنے کو تو آسان ہے مگر اس پر عمل کرنا مشکل ہے، جیسا کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بعد یعنی صحابہ کے بعد ایسے دن آنے والے ہیں جن میں دین پر جمے رہنے پر صبر کرنا دہکتے کوئلے کو مٹھی میں پکڑنے کے جیسے ہوگا، اور ایسے زمانے میں صبر کرنے والے کو اس جیسا عمل کرنے والے 50 لوگوں کا ثواب ملے گا. دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ 50 اس کے زمانے کے یا ہمارے زمانے کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تمہارے زمانے کے 50 لوگوں کا ثواب ملے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی فتنوں کا ایسا دور آ جائے گا کہ دین پر عمل کرنا، اس پر جمے رہنا کتنا مشکل ہوگا، جیسے دہکتے کوئلے کو مٹھی میں پکڑنے کی جیسا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو صبر کرے گا اس کو 50 صحابہ کرام جتنا اجر ملے گا. تو کیا ہی خوب عمل ہوگا اور واقعی مشکل عمل ہوگا، تبھی ایسا اجر و ثواب ہے. تکلیف کے معاملے میں ہم سب کوشش کریں کہ احسان کی روش اختیار کریں. کچھ لوگ زبان سے شکوہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ حال سے ناشکرے ہوتے ہیں، یعنی اپنی شکل، حال حلیہ اور چہرے کے تاثرات ایسا رکھتے ہیں کہ شکوہ محسوس ہوتا ہے. جب انسان ہر وقت رونا دھونا رکھتا ہے تو اس کے قریب کے لوگ اس سے بیزار ہونے لگتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے. جو بھی مسئلہ ہو اللہ سے شیئر کریں، یہ بھی صبر ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتے ہیں تو یہ صبر ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، تو پھر وہ بندوں میں سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے، ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ انسان کا وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے جو مسئلہ اس نے اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا تھا. دنیا میں آنے والا مسئلہ دنیا کا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. یہ مسئلہ جانے کے لیے ہی آیا ہے. اور سوچ پازیٹیو ہو، دینی ہو، تو ایسا شخص سوچے گا کہ ایک چیز دنیا کی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، صبر کی وجہ سے اجر تو باقی رہے گا. وہ غم نہیں کرے گا، اس نعمت کے جانے پر سیٹسفائیڈ رہے گا. جس شخص کا دل آخرت میں اٹک جائے اسے دنیا میں کسی بھی چیز کی محرومی کے وقت مایوسی نہیں آئے گی، خود کو مظلوم اور محروم نہیں سمجھے گا، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا. وہ کہے گا کیا فرق پڑتا ہے، آج دنیا میں فلاں چیز نہیں ملی، کوئی بات نہیں، آخرت میں اس سے بہتر ملے گا انشاءاللہ. ویسے بھی آپ اگر دنیا کے پیچھے جائیں تو آخرت کا کچھ نقصان ضرور کریں گے، اور اگر آپ آخرت کے پیچھے جائیں تو دنیا میں سے کچھ چیزوں کا لاس ضرور کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا کو پسند کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان دیتا ہے، اور جو آخرت کو پسند کرتا ہے تو وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے. تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پر ترجیح دو. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یہ جو آخری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ باقی رہنے والی چیز کو یعنی آخرت کو فنا ہونے والی چیز پر یعنی دنیا پر ترجیح دو. بہت بڑی بے وقوفی ہوتی ہے کہ انسان دنیا کو ویلیو کرتا ہے اور آخرت کو پیچھے چھوڑتا ہے.
صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کتنی مشکل زندگی تھی ان کی، لیکن کتنا کانفیڈنٹ تھے دین کو لے کر، نیکی کے کاموں میں پر اعتماد تھے کہ اس کا اجر آخرت میں ملے گا انشاءاللہ۔ اطمینان اور سکون تھا ان کی زندگی میں، بہت مضبوط تھے، استقامت کا پہاڑ تھے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی کام کے اجر کا ہم کو معلوم ہوتا ہے تو اس کو کرتے چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کا ٹینشن آ جائے تو اس کو بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن نیکی کے کام کا اجر چونکہ معلوم نہیں ہوتا یا نظر نہیں آتا تو ہم اس کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ دین پر جمے رہنے کا بہترین اجر دے گا۔ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے، پھر صبر کا ملنا نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے فلاح پائی جو مسلمان ہو گیا اور حسب ضرورت روزی دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس روزی پر قناعت نصیب فرمائی جو اسے دی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث میں کتنی بہترین بات کی گئی ہے کہ اس شخص نے کامیابی پا لی جو مسلمان ہو گیا، اور جتنی اس کو ضرورت ہے اتنی اس کو روزی دے دی گئی، اور پھر اس روزی پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قناعت بھی نصیب کی۔ تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ جو لوگ دنیاوی مفادات کی خاطر اسلام، ایمان اور استقامت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے، بلکہ اگر دنیاوی مفادات کو قربان کرنا پڑے تو کر دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ صبر کرنے والے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو احسن اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کا مال جتنا بھی ہو، دنیاوی فائدے جتنے بھی ہوں، وہ سب فنا ہو جائیں گے، اور آخرت کا اجر بہتر اور پائیدار ہے اور ابدی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل، جس نے عمل کیا، صالحاً اچھا، من ذکرن، خواہ کوئی مرد ہو، او انثی یا عورت ہو، وہوا، حالانکہ وہ مؤمن مومن ہو، فلنحیینہ، پس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اس کو، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، ولنجزینہم، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو، اجرہم، اجر ان کا، بأحسنی، بہترین طور پر یا ساتھ بہترین کے، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد ہے یا عورت، بس یہ کہ اچھا عمل ہونا چاہیے اور وہ مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو حیاتاً طیبہ دیں گے۔ عمل صالح کی دو شرائط ہیں جو الحمدللہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں۔ پہلی شرط، عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ دوسری شرط، عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ آپ دیکھیں تو اس دنیا میں مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے، مثلاً عورت کو تنخواہ کم اور مرد کو زیادہ ملتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں، یعنی اخروی اجر کے لحاظ سے دونوں کا، یعنی مرد اور عورت دونوں کا مرتبہ ایک جیسا ہے۔ آخرت میں معیار صرف ایمان اور نیک اعمال ہوں گے۔ اگر اس معیار کے مطابق عورت کا عمل زیادہ ہے تو وہ یقیناً مردوں سے زیادہ بہتر درجہ پائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا، جس نے عمل کیا اچھا، من ذکر او انثی، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، شرط کیا ہے، وہو مؤمن، حالانکہ وہ مومن ہو، یعنی اس کا حال یہ ہے کہ وہ مومن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلنحیینہ، پس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اس کو، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ اور یہاں پر پاکیزہ زندگی سے مراد دنیا کی زندگی ہے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی کا ذکر اگلے جملے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت میں اسے اس کے اس عمل صالح کا اچھا بدلہ عطا ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھیے تو ٹیکسٹ ایگزیکٹلی سیم ریپیٹ ہو رہا ہے،
اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ اب یہاں جو حیاتاً طیبہ کی بات ہوئی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حیاتاً طیبہ سے مراد حلال اور طیب رزق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قناعت ہے۔ ابن عباس کا یہ قول بھی ہے کہ اس سے مراد سعادت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ پہلی مراد کیا تھی اس سے؟ حلال اور طیب رزق۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس سے مراد قناعت ہے، اور ابن عباس کا ایک اور قول بھی ملتا ہے کہ اس سے مراد سعادت ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کا رزق حلال اور عبادت کی توفیق کا حاصل ہونا ہے۔ پھر ضحاک سے یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد انشراح قلب کے ساتھ اطاعت بجا لانا ہے۔ انشراح قلب یعنی دل کا کھل جانا۔ کس چیز کے لیے کھل جانا؟ اسلام کے لیے کھل جانا، اللہ کے اطاعت کے لیے کھل جانا، یعنی دل کے اطمینان اور خوشی کے ساتھ اطاعت کرنا۔ تو ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد انشراح قلب کے ساتھ اطاعت بجا لانا ہے، یعنی دل اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، یعنی اسلام کی حقانیت کو قبول کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے مجاہد، حسن اور قتادہ رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ حیات طیبہ جو جنت میں حاصل ہوگی، یعنی ان تینوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جنت میں حاصل ہوگی۔ تو حیاتاً طیبہ سے مراد ایسی زندگی جس میں برکت ہو، قناعت ہو، خوشی ہو، حسد اور بغض نہ ہو، گفتگو بھی معیاری ہو، امن ہو، اعتماد ہو، اچھے حالات ہوں تو شکر کے ساتھ سکون ہو، اور جب پریشانی ہو، تکلیف ہو تو صبر کے ساتھ سکون ہو، اچھی سوچ ہو، اچھے کاموں کی توفیق ہو، رزق حلال ہو، صحت ہو، پھر اسی طرح سے دلوں کی وسعت ہو، نعمتوں کا لطف ہو۔ کتنے بہترین معنی ہیں، اللہ ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی نصیب کرے، آمین۔ ایک بات جو اس میں ذکر ہوئی کہ اعتماد ہو، تو اس سے مراد نیکی کرنے کا اعتماد ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ریاکاری سے بچ جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا کانفیڈنس دے دیتا ہے تو ہم ریاکاری سے بچ جاتے ہیں، اور ہمارے عمل میں اخلاص ہوگا۔ اور ایک اور فائدہ یہ ہے کہ کبھی نیکی میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو حیاتاً طیبہ کا ایک معنی یہ تھا کہ اعتماد ہو، یعنی نیکی کرنے کا اعتماد ہو۔ ایمان اور عمل صالح سے مومن کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ ویسے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ مومن اور امانت دار اور سچے انسان کو آخرت میں تو اچھا اجر ملے گا، مگر وہ دنیا میں نقصان میں ہی رہتا ہے۔ تو یہ خیال غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو لوگ سچے ہوتے ہیں، وعدوں کو وفا کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں برے عمل کرنے والوں، وعدہ توڑنے والوں اور مفاد پرست لوگوں کے مقابلے میں جو عزت اور سچی ناموری ملتی ہے اور جو دلی سکون ملتا ہے، وہ ان لوگوں کو کبھی نہیں مل سکتا جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی سچے لوگ فائدے میں ہی رہتے ہیں۔ یہ ہے حیاتاً طیبہ۔ اچھا، ایک بات جو ہم نے حیاتاً طیبہ کے معنی میں پڑھی کہ اللہ ایسے لوگوں کو معیاری گفتگو یا پاکیزہ گفتگو نصیب کرتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے کہتے ہیں نا کہ اپنی زبان اچھی رکھو، کیونکہ ایک زبان عرش پر لے جاتی ہے اور ایک زبان فرش پر گراتی ہے، یعنی راج بھی کراتی ہے اور گراتی بھی ہے۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں، کیا بولتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں، کیسے جملے بولتے ہیں، کیا الفاظ ہوتے ہیں، کیا انداز ہوتا ہے، لہجہ کیسا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے تو دنیا میں بھی عزت ملے گی، اور اگر اس زبان کو مس یوز کیا تو دنیا میں بھی رسوائی ملے گی۔ بعض دفعہ ہم کانفیڈنس کے نام پر، محبت کے نام پر بدتمیز اور بد اخلاق ہو جاتے ہیں اور دوسرے کے مقام کو نہیں پہچانتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
انسان اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں گرے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور میں نے آپ کو حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز زبان کے سامنے تمام اعضاء پناہ مانگتے ہیں کہ اگر تم صحیح رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے، اور اگر تم ٹھیک نہ رہی تو ہم کو مصیبت اٹھانی پڑے گی۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ یہ پاکیزہ گفتگو، طیب باتیں کیسے نصیب ہوں گی؟ جب ہمارے اندر ایمان ہوگا، عمل صالح کی کوشش اور نیت ہوگی، پھر یہ کہ ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، یعنی دوسرے کا ادب ہو، لحاظ ہو، تو گفتگو معیاری ہوگی۔ پھر یہ کہ برے اخلاق سے بچیں، تانا دینا، جھوٹ بولنا، لایانی باتیں کرنا، یہ سب چھوڑ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ تو ہماری گفتگو بہت ہی کوالٹی بیسڈ ہوگی۔ بعض دفعہ یوزلیس باتیں دوسروں کو بہت تکلیف دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں تو جنت میں لغو نہ ہوگا، کتنا سکون ہوگا نا وہاں۔ اب ایسی جنت میں وہی جائے گا جو فضول چیزوں سے بچے گا۔ ایک مومن کو ایمان اور عمل صالح والی زندگی میں اور اللہ کی عبادت میں اور قناعت کرنے میں جو لذت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے، وہ ایک کافر کو لگژریز اور فیسلٹیز کے باوجود میسر نہیں ہوتی، بلکہ وہ بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے۔ اور اس بات کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میری یاد سے اعراض کیا اس کا گزران تنگی والا ہوگا۔ جو بھی اللہ کے ذکر سے اعراض برتتا ہے، اللہ کے ذکر کو اگنور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ سب نے سمجھنا ہے وہ یہ کہ حیاتاً طیبہ سے زیادہ مالدار ہونا مراد نہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جی بہت زیادہ مال آنا شروع ہو جائے گا تو یہ حیاتاً طیبہ ہے۔ رزق حلال ضرور ملے گا اور اس رزق کو کھانے میں سکون ضرور ملے گا، لیکن یہاں بہت زیادہ مالدار ہونا مراد نہیں۔ مال کم ہونے کے باوجود مومن کے دل کو اللہ سکون دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دولت مندی یعنی امیری دنیاوی اسباب کی کثرت سے نہیں ہوتی، بلکہ اصل دولت مند یعنی غنی تو وہ ہے جس کا دل غنی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کے دل کو جو سکون دیا ہے نا، وہ ہے حیاتاً طیبہ۔ پھر یہ کہ مومن کے لیے دنیا میں راحت، سعادت اور وسیع رزق ہوگا، اور قیامت کے دن اس کے اعمال کا بدلہ کئی گنا ملے گا۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا ہے اس کی نیکی میں، یعنی اس کی نیکی کا اجر دینے میں ظلم نہیں کرتا، وہ انہیں ان کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں ان کا بدلہ دیتا ہے۔ لیکن کافر کو اللہ اس کے ان اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دیتا ہے جو اس نے اللہ کے لیے کیے ہوں، حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کی کوئی ایسی نیکی باقی نہیں ہوتی کہ اس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن جب نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی کرتا ہے اور اس کی آخرت بھی اچھی کرے گا۔ لیکن جہاں بات کافر کی ہے تو کافر نے جو بھی نیک اعمال کیے ہیں اس کی دنیا بہتر ہوگی، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر باقی نہیں رہتا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں حیاتاً طیبہ نصیب کرے، اور اس کے لیے ہمیں ایمان اور عمل صالح میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس سے ہماری قبر کی زندگی بھی طیب ہوگی انشاءاللہ۔ جتنے بھی معنی حیاتاً طیبہ کے بتائے گئے، ان سب کے ساتھ اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری زندگی حیاتاً طیبہ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس میں آگے ترقی کریں، اور اگر نہیں ہے، کوئی ایک دو چیزیں بھی کم ہیں یا کچھ چیزیں بھی کم ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے ایمان کو بڑھائیں، عمل صالح کو بڑھائیں،
تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، اور آخرت کا اجر تو کئی گنا ملے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان دونوں آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.